سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ صاحب, وہ خبریں بہت سی چلتی رہیں. وہ کچھ دیر پہلے ان کی ویڈیو آئی کہ وہ گھر میں چائے کا سپ لگاتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلی ویژن چینل جس کے اوپر خبر چل رہی ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہوئے جب کسی کو یہ معلوم پڑے کہ آپ حراست میں ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خبر تو خبر ہوتی ہے نا. جب سے یہ خبر چل رہی تھی اس سے کتنی دیر بعد وہ پھوٹی جائی؟ اچھا, اس سے پہلے بھی ایک خبر گروپس کے اندر چل چکی تھی کہ گھر پہنچ چکے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو ان کو تصدیق یا تردید جو بھی ہے بالکل کرنی چاہیے. اگر وہ گرفتار نہیں ہوئے تو پھر ہم سب معذرت خواہ ہیں. بالکل ہم سب بھی معذرت خواہ ہیں. میں نے اس سلسلے میں اور اگر وہ گرفتار ہوئے ہیں اور انویسٹیگیشن مکمل کر کے آگے ہیں, گرفتار کا مطلب ہے حراست میں رہے ہیں اور انویسٹیگیشن مکمل کر کے آگے ہیں, تو یہ بھی ایک خبر تو ہے نا. میں نے بھی اسی ضمن کے اندر تصدیق یا تردید کروانے کے لیے 2 بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی طرف سے آگے سے فون کاٹ دیا جاتا تھا. چلے میں کوشش کروں گا, میں بھی رابطہ کر لوں. میرا ایک پرانا ایک تعلق واسطہ ان سے ہے. ہم نے بھی پرانے تعلق واسطے کی وجہ سے ہی فون کر لیا تھا. تو ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, گرفتاریاں بہت سی ہوئی ہیں جو بھی منظر عام پہ نہیں آئی, اور بہت سی گرفتاریاں ہونے والی ہیں جو گرفتاریاں ہونے کے بعد وہ منظر عام پہ آئیں گی, وہ بھی آئیں گی, وہ منظر عام پہ آئیں گی. یہ جو ہوئی ہیں یہ بھی منظر عام پہ آئیں گی. اچھا, میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ہوئی ہیں یہ بھی منظر عام پہ آئیں گی, جو ہونے والی ہیں وہ ہونے کے بعد وہ بھی منظر عام پہ آئیں گی. یہ چیزیں فائنل ہیں. یہ 72 گھنٹے اتنے اہم ہیں کہ آپ کے میرے تصور سے زیادہ اہم ہیں. سیاسی شخصیات بھی ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہیں جو میرے پاس اطلاع ہے, مختلف سیاسی جماعتوں سے. سرکاری ریٹائرڈ موجودہ بہت سے لوگوں کے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ تو وہ باجوہ صاحب کے بارے میں بھی خبر چل گئی, ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں نہ ثاقب نثار صاحب پاکستان میں ہے, نہ باجوہ صاحب میرا خیال ہے 2 دن بعد پاکستان آ رہے ہیں, 2 یا 3 دن بعد وہ دبئی میں پاکستان آ رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب میرے خیال سے اگلے مہینے آ رہے ہیں. میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی میرا دیکھ, اچھا مجھے ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, ثاقب نثار کو کس کیس میں پکڑنا ہے؟ میں ایک سوچتا ہوں نا, میں ایک چیز کہہ رہا ہوں, کس کیس میں پکڑنا آپ نے ان کو؟ وہ اسی کی بنیاد بنا لیں گے ٹاپ سٹی کیس کو. ان کا ٹاپ سٹی کیس میں کیا تعلق ہے؟ ان چیمبر جو انہوں نے سماعت کی تھی اس کی, تو قاضی صاحب نے کہا تھا یہ جو نومبر کی جو سماعت ہے اس میں کہا تھا کہ وہ غیر آئینی تھی. قاضی صاحب نے کہہ دیا غیر آئینی تھی. اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ قاضی صاحب. اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ کس وقت؟ جب سماعت ہوئی تھی. اس وقت خود تھے ثاقب نثار صاحب. بس ٹھیک ہے, ہو تو گیا. کیا ان چیمبر کے اندر سماعتیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ پہلی سماعت تھی؟ کیا وہ آخری سماعت تھی؟ کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی چیز وصول کی؟ دراصل سوشل میڈیا میں جہاں بہت سی چھائی ہے نا, وہاں پر ایک خبر آپ ابھی ڈال دیں 10 منٹ بعد کوئی تصدیق بھی نہیں کرتا اس کی. بلکہ ویسے ہی ہوتا ہے, جناب وہ بندہ پکڑا گیا, اگلا کہتا ہے جناب اس کو حوالات کے اندر بھی میں نے دیکھ لیا, تیسرا کہتا ہے جناب اس کی FIR بھی میرے پاس ہے, چوتھا کہتا ہے جناب اسے مجسٹریٹ کے پیش بھی کر دیا گیا, اس کی چترولت بھی میں نے دیکھی. یہاں تک آپ ایک چیز دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم سب اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے, اگر شاہد بیگ صاحب والا واقعہ غلط ہے تو سارے ٹی وی چینل کو معذرت کرنی چاہیے. ہم نے بھی چلائی, ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے حراست میں تھے اور کلیئر ہو کے آگے تو پھر بھی بات کرنی چاہیے. بالکل وہ بھی بتانا چاہیے, اتنا نہیں ایسے تھا. میں نے بھی رپورٹ کیا تھا, اور میں صرف اسی غرض ہے کہ اپنی اس بات کے اوپر میں معافی مانگوں کہ اگر وہ ایسی صورتحال نہیں ہے تو میں نے تو اس ضمن کے اندر ہی رابطہ کیا تھا. تو یہ تو ساری صورتحال ہے. اس کے بعد ابھی پتہ چلا یہ پشاور میں یاسر صاحب کسی لیڈیز صحافی پہ اور ان کی بہن ساتھ تھی, ان پر حملہ ہوا ہے. اور دونوں شدید زخمی ہیں جی. کس کی طرف سے حملہ؟ یہ نہیں پتہ لگا کس نے حملہ کیا جی, دونوں شدید زخمی ہیں. ابھی میں اپنا دوران رپورٹنگ یا نہیں, یہ بھی نہیں, بس اتنا ہی. ابھی ابتدائی جو خبر ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میں گروپ میں دیکھ رہا تھا بریک کے دوران نا,
تو یہ خبر آئی تو یہ ایک ہمیں سوچنا. دیکھیں یہ وہ کرتے ہیں جو اس پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر کھڑے ہونا ہوگا, کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اچھا ہم بات کر رہے تھے گرفتاریوں پہ نا جی, تو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ ان 72 گھنٹوں میں اتنی کایا پلٹے گی, اتنی چیزیں تبدیل ہوں گی کہ آپ کی میری سوچ جو ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی. ٹاپ کے 4 سے 5 نام بھی آنے لگے ہیں سیاسی, بڑے سیاسی نام جو ہیں 4-5 وہ سامنے آنے لگے. اچھا رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے, خواجہ آصف صاحب کی بات کا بھرم یا اس کی تائید کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ان کی بات کے اوپر کوئی پہرا نہیں دے رہا پارٹی میں سے؟ رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی رائے ہوگی, ایسا کچھ نہیں تھا. ملک احمد رانا ثناء اللہ صاحب تو پہلے کچھ اور کہتے تھے, آج انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ ان کی اپنی رائے ہوگی. میں اس کا جو ہے آپ کو جواب نہیں دے سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ 2 سوال ان سے پوچھنے چاہیے نا. جب انہوں نے کہا کہ ہم حلف دے کے آئے ہیں کہ ہم سب نے, انہوں نے خود کہا نا, اور اس میٹنگ میں یہ سارے لوگ تھے, کافی لوگ تھے, جب لندن سے آئے اور آ کے اعتماد کا ووٹ دیا, اور اعتماد کا ووٹ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد, نہیں اس پہ ووٹ دیا, وہ ایکسٹینشن کا ووٹ. اس کے بعد 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, خواجہ صاحب نے تو کئی دفعہ کہا. خواجہ صاحب تو اس وقت بھی جب ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا وزیر دفاع تھے. خواجہ صاحب کے بیشتر ملاقاتیں کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا خواجہ صاحب کا ایک یہ جو قریبی عزیز ہیں فروغ چنائک صاحب, اور اس کے بعد ایک اور شخصیت ہوتی تھی کسی ادارے کی, ان کے قریب قربت نہیں تھی؟ خواجہ صاحب کا تو مشہور زمانہ ایک فقرہ بھی رہا نا پچھلے الیکشن میں, فون کا. دیکھیں یہ ساری چیزیں تھیں. اور خواجہ صاحب کو جب پوچھا گیا تھا میاں نواز شریف مارٹن میٹنگ کے بعد کہ ملک احمد خان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھ کے, میرا بیٹا بھی ہے اور بھائی بھی ہے, اس سے پوچھ کے بتاؤں گا, لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں. وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے. انہوں نے تردید کی ہے. اگر انہوں نے تردید نہیں کی تو وزیر ہیں, وہ تگڑے وزیر ہیں, حکومت کے چند ایک اہم ترین لوگوں میں ہیں, تو پھر ان سے پوچھو نا. رانا ثناء اللہ صاحب تو جیت کے آئے, وہ تو جیت کے آئے ہیں, چاہے فارم 47 ہے یا 5 ہے, ہم نہیں یہ کہہ سکتے, آئے ہیں نا, ہے نا اسمبلی میں, تو پھر یہ تو ہونا چاہیے. ہاں جی, تو پھر اس کا مطلب ہے رابطے سارے ہیں سن. پھر کس کس کے کہاں پہ رابطے تھے, کون کس کے ساتھ کہاں رابطوں میں تھا, کس کے ہاں کون سی چیز استعمال ہوتی تھی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہم نہیں بول سکتے, جو انفارمیشن صحافیوں کو ملی ہے اس میں تو بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں کہ کیا ہے, کہاں پہ تھا, کیا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کی یہ کوئی لمبی چوری تو ہے نہیں, 15-20 دن میں یہ سارا کلیئر ہو جانا ہے. اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے یہ تو وہ سول عدالتوں کی طرح. یہ کون سا ہمارے والا سٹائل, یہ اکثر سول عدالتوں والا تو ہے نہیں کہ تاریخیں ڈلتی رہیں. اور یہاں پہ تو طریقے کیا, یہاں پہ تو قسم کھائی ہوتی ہے کہ اس بندے کا فیصلہ اس وقت کرنا جب یہ مرنے کے بعد ہو, بلکہ کئی فیصلے تو اس کے مرنے کے بعد ہوتے ہیں, کئی لوگ بری بھی اپنے مرنے کے بعد ہی ہوئے ہیں. آج تو وہ لطیف کھوسہ صاحب بھی کہتے 40 سال میں یہاں کی در جو ہے میں نے خاک چھانی ہے, لیکن کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ درخواست لے کے آیا ہوں, رجسٹرار ڈپٹی رجسٹرار کے پاس بھیج رہا ہے, وہ اسسٹنٹ کے پاس بھیج رہا ہے, کوئی درخواست ہی نہیں لے رہا. میرا ملک میں نا انصاف بڑا آرام سے مل جاتا ہے, اس لیے نہیں لے رہا. آرام سے مل جاتا ہے. ہاں, ان کو جو تگڑے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں نظر آیا جہاں پہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ بغیر بلائے عدالت میں پہنچ جائے, جہاں پر کل جس نے گناہ گار کیا تھا وہ آ کے کہے نہیں جناب میں تو ہے ہی بڑے صاحب سب سے ساتھ, نہیں ہوا اس ملک کے اندر, نہیں آپ نے دیکھا سارا کچھ. تو یہ تو چلتا ہے. یہ بھائی عام آدمی, یا اب تو تگڑوں کو بھی انصاف نہیں ملتا اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں بڑی مثالیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فیض حمید صاحب والے کیس میں وہ بہت جلد اس کے فیصلے ہونے ہیں, اور آپ کو غیر متوقع رزلٹ جو لوگوں کو رزلٹ کی توقع ہے نا, اس سے بھی کچھ چیزیں بہت سی نکل جائیں گی. بہت سے نام سامنے آئیں گے, میرا کہنے کا مقصد ہے.
میری اطلاع میں جو چیزیں ہیں وہ تو چونکہ یہ اگر تو کوئی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے ہم ضرور کہہ دیتے، جو ادارہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے ہم اس ادارے کی انویسٹیگیشن پہ نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے نہ ایسی کوئی بات ہے۔ بلاول صاحب خاموش کیوں ہیں؟ صرف پارلیمنٹ میں ہی کیوں بولتے؟ اگے کتنے بولتے سن؟ ویسے پریس کانفرنسز کبھی نہ کبھی تو آئی جاتی ہیں۔ آنے نہیں دیں، ستمبر میں پریس کانفرنسوں کا مہینہ ہے، ستمبر پریس کانفرنسوں کا مہینہ ہے، کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ ستمبر تک کا انتظار